بلا شبہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندوں کو نیکیوں کے موسموں سے نوازا تاکہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے ہم پر نعمتیں مکمل کر دیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ پر اور آپ کی آل و اولاد پر اور آپ کی پیروی کرنے والوں پر تا قیامت بہت زیادہ درود و سلامتی ہو۔ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک تقوی اختیار کرو اور اپنے ہر قول و عمل میں اس کی خشیت کو اپناؤ اور اس سے توفیق و تسدید مانگو۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور سچی سیدھی باتیں کہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔ رمضان کے روزوں کے حکام اور ان کی عظیم حکمتوں میں جو چیزیں جلوہ گر ہوتی ہیں ان میں آسانی اور نرمی ہے، جس پر دین اسلام کی بنیاد ہے۔ مخلوقات کے رب کی کامل بندگی اور شرعی مصلحتوں کا پاس و لحاظ کرنے کے ساتھ دین کے بقیہ فرائض اور عظیم واجبات کا یہی معاملہ ہے۔ سچ مچ میں مسلمان وہی ہے جو اپنے معاملے سے آگاہ ہو، وہ اپنی شناخت اور اس مقصد کو جانتا ہو جس کا زندگی میں پورا کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ وہ موحد ہوگا، اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا، اسی کی اخلاص کے ساتھ پیروی کرنے والا ہوگا، اپنے رب کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے اس کے سامنے جھکنے والا اور اطاعت کے ساتھ اس کی غلامی کرنے والا ہوگا، اس کے حکم کو ماننے والا اور اللہ کی منشا اور ارادہ کے مطابق اس کے دین پر سیدھا چلنے والا ہوگا۔ وہ غلو یا کوتاہی کسی بھی طرح سے راستے سے منحرف نہیں ہوگا۔ یہ اوصاف اور خصوصیات ہر موحد مسلمان کو شامل ہے جو دین اسلام کی پاسداری کرتا ہے، جس دن کو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے اور جس کے سوا کسی دوسرے دن کو وہ قبول نہیں کرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے گا اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور یہ عقیدہ، شریعت، آداب اور اخلاق تمام معاملات میں میانہ روی کا دین ہے۔ جہاں تک زندگی میں مسلمان کے مقصد کی بات ہے تو اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول کے ذریعہ بیان کیا ہے، میں نے جنات اور انسانوں کے محض اسی لیے پیدا کیا ہے، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ پتہ چلا کہ مخلوقات کی پیدائش کا وہ مقصد جس کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں منحصر ہے۔ اسلامی بھائیوں، اللہ نے ہمیں اس دین حنیف سے عزت بخشی اور ہمارے لیے آسان اور نرم شریعت پسند کی جس میں نہ کوئی مشقت ہے اور نہ کٹھنائی، اور یہ اس دین کی عظمت کے مظاہر میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ چنانچہ اللہ پاک نے اسی کا حکم دیا اور اسے ہی لازم قرار دیا جو نفسوں کے لیے آسان ہے، جو نہ ان کے لیے بھاری ہے اور نہ مشکل۔ پھر جب بعض تخفیف طلب اسباب وارد ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم میں تخفیف وہیں طور کرتا ہے کہ یا تو اسے پورا یا اس کے بعد حصہ کو ساقط کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی نرمی اور آسانی پر اس قول کے ذریعے زور دیا، فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ادیان میں سب سے پسندیدہ نرم حنیف دین ہے۔ اللہ کے بندو، اگر ہم سوال کریں کہ اسلام کی آسانی اور رواداری کو سمجھنے کا راستہ کیا ہے تو جواب یہ ہے، سچ مچ اس کا سمجھنا سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اور کسی چیز سے نہیں ہو سکتا، کہ سب سے اچھا طریقہ انہی کا طریقہ ہے، اور اللہ نے انہیں ایسی شریعت سے نوازا ہے جس سے مصالح و مفادات پورے ہوتے ہیں اور جو فطرت کے مطابق ہے اور جس پر عمل کرنا اور اس کی پابندی کرنا ممکن ہے۔ ان تین لوگوں کی حدیث میں آیا ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا، اور جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا میں سدا رات میں نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں سدا روزہ رکھوں گا، بغیر روزے کے نہیں رہوں گا، اور تیسرے نے کہا میں عورتوں سے الگ رہوں گا، شادی نہیں کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیا تم ہی لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے؟ اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ سو جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے رشتہ نہیں۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہے افراط و تفریط کے بیچ۔ اور جو کوئی اس دین کے حسن، رونق، شفافیت، تازگی، آسانی اور سہولت پر غور کرے گا، وہ اسے مضبوط تھامنے میں، اس کی تعظیم کرنے میں اور اس کے عقائد، احکام، آداب اور اخلاق کو بجا لانے میں اور بڑھ جائے گا۔ اللہ کے بندو، ممکن ہے کہ لوگوں کے ہاں ایسی صورتحال پائی جائے جو اس صحیح شرعی مفہوم کے خلاف ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دھوپ میں کھڑا ہوا دیکھا۔ آپ نے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا یہ ابو اسرائیل ہیں، انہوں نے نظر مانی ہے کہ یہ کھڑے رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں، نہ ہی سائے کے نیچے آئیں گے، روزہ رکھیں گے اور بات نہیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ بیٹھیں، سائے کے نیچے آئیں اور بات کریں اور اپنا روزہ پورا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے رہنے، دن بھر نہ بولنے اور دھوپ میں رہنے کو ایسی قربت و اطاعت نہیں بنایا جس کا پورا کرنا ضروری ہو۔ یہ ان چیزوں میں سے ہے جن سے اللہ کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ جہاں تک روزہ کی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موافقت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے ہے۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ لوگوں کے غلط اعمال شریعت کی نمائندگی نہیں کرتے اور منحرف برتاؤ اور رویوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے غلو کیا، تشدد سے کام لیا اور دین میں وہ چیزیں لائیں جو خاتم الانبیاء والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نہیں آئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر دین میں نئی نئی چیزیں اور بدعتیں ایجاد کر لیں جن کی کوئی اصل نہیں، اور خود کو ایسی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑ لیا جنہیں ہمارے رب نے مشروع نہیں کیا۔ یہ لوگ جادہ مستقیم سے منحرف ہو گئے اور ان کے اعمال خود انہی کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ دین آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا۔ اس حدیث کے اندر دین میں تشدد اختیار کرنے سے ممانعت ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس عبادت کا مکلف کر لے جس کا وہ شدید مشقت کے بغیر متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے مقابلے میں اللہ کے بندو وہ لوگ ہیں جو تفریط میں واقع ہوتے ہیں، اپنے دین کے معاملے میں سہل پسندی سے کام لیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ دین آسان ہے۔ یوں وہ بعض واجب چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں اور اللہ کے بعض ضروری اوامر کو تشدد سے منسوب کرتے ہیں اور انہیں سختی سے متصف کرتے ہیں۔ ایسا ان کے ایمان کی کمزوری اور تقوی کی کمی سے ہوتا ہے۔ اس لیے تعجب خیز بات نہیں کہ ان کے لیے ان کے برے اعمال مزین کر دیے جائیں اور وہ صراط مستقیم سے منحرف ہو جائیں اور ان سے نرمی و آسانی کی وہ حقیقت اوجھل ہو جائے جسے لے کر مضبوط شریعت آئی ہے۔ بھائیو، بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ دین میں صعوبتیں اور سختیاں ہیں۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جسے دین کے دشمن رائج کرتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ دین اسلام ہی وہ قیود اور بیڑیاں ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کو پیچھے کر دیا ہے اور اسے بٹھا کر رکھ دیا ہے۔ اس ظالمانہ دعویٰ کو ان کے ماننے والے لے لیتے ہیں اور لوگوں کے بیچ پھیلاتے ہیں۔ چنانچہ شرعی احکام اور ان کے مصالح اور انہی میں سے روزے کے حکام اور اس کی حکمتیں ہیں، یہ سب اس لیے ہیں تاکہ اس ظالمانہ جھوٹ کو دفع کریں اور اس بے بنیاد تہمت کے عیب کو بیان کریں اور ہمیں بتائیں کہ دین آسان ہے، اور یہ کہ اللہ نے بندے کو کسی چیز کا مکلف نہیں کیا مگر اس میں اس کے لیے آسانی رکھی اور اس کے اندر اس انسان سے تنگی کو دور کیا، اور شریعت کے احکام ایسے کیسے نہ ہوں جبکہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ انسانی نفس کے زیادہ موافق کیا ہے اور بندوں کے لیے کیا درست ہے، اور وہ اللہ پاک اپنے بندوں پر زیادہ مہربان ہے۔ چنانچہ اس نے روزہ میں موجود فوائد اور دنیاوی و اخروی مسالے کے پیش نظر مسلمانوں پر اسے اسی طرح فرض کیا جس طرح اس نے ان سے پہلے لوگوں پر فرض کیا، اور اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ اس کی مشروعیت بتدریج کئی مرحلوں میں ہو۔ اس کا آخری مرحلہ یہ تھا کہ اس مرض میں افطار کی رخصت جس میں روزہ رکھنا مشکل ہو، اور سفر میں افطار کرنے کی رخصت، اور پھر رمضان کے بعد چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرنا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ اسی طرح روزوں کے دن
گنے چنے ہیں، یہ 30 دن سے زیادہ نہیں ہوتے، یہ 12 مہینوں میں سے ایک ماہ ہے، اور یہ طلوع فجر سے غروب شمس تک ہے، پورا دن و رات نہیں۔ اللہ تم پر رحم کرے۔ اب ذرا غور کرو کہ کس طرح اللہ نے ہمیں سختی کا مکلف نہیں کیا، اور نہ ہمیں وہ حکم دیا جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں۔ اس کے باوجود لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو شریعت کے احکام کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اور دین میں سے وہ لے لیتے ہیں جو ان کی خواہش نفس کے مطابق ہوتا ہے، اور اسے چھوڑ دیتے ہیں جو ان کی خواہش نفس کے مطابق نہیں ہوتا، اور آسانی کا مسئلہ انہیں یہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ وہ شریعت کو اس کے معنی و حدود سے نکال دیتے ہیں، اور حکام شریعت کے ساتھ ہیلا بازی کرتے ہیں، اور یہ مذاق اڑانے کی صورتوں میں سے ہے، اور بنی اسرائیل کے طریقوں میں سے ہے، جنہوں نے کم ترین ہیلوں کے ذریعہ ان چیزوں کو حلال کر لیا جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا تھا، جن چیزوں کا انہیں حکم دیا گیا تھا ان کے بعض پر ایمان رکھا اور بعض کے ساتھ کفر کیا۔ اللہ نے اپنے اس قول کے ذریعے ان کے عیب کو بیان کیا، کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ اسی طرح شریعت کے کمال اور اس کی عظمت میں سے یہ ہے کہ اس نے تمام احکام کا احاطہ کیا ہوا ہے، جن میں روزے کے احکام اور اس کے نت نئے مسائل اور اس کے تمام احکام میں جو نئی صورتحال پیش آتی ہے وہ سب شامل ہیں۔ روزہ دارو، ہم ماہ رمضان سے جو چیزیں سیکھتے ہیں ان میں سے ایک ہمارا اپنے عقیدہ اور شریعت میں دوسروں سے نمایاں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اللہ نے اہل کتاب پر جو روزہ وغیرہ فرض کیا تھا اور اس کا حکم دیا تھا، اس میں اہل کتاب نے تبدیلی کر دی اور تحریف سے کام لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دین کے احکام میں تبدیلی و ترمیم سے بچا لیا۔ ہم رمضان میں جو چیزیں سیکھتے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ اخلاص پر اپنے نفس کی تربیت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کیے گئے۔ ایمانن یعنی ایمان کی حالت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوئے روزے کی فرضیت اور اللہ نے روزہ داروں کے لیے جو بڑا اجر رکھا ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے روزہ رکھا، اور احتساباً کا مطلب یہ ہے کہ اجر و ثواب طلب کرتے ہوئے بئی طور کہ روزہ اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھے، نہ دکھلاوے کے لیے، نہ تقلید کرتے ہوئے، اور نہ کسی اور مقصد کے لیے۔ اور روزہ قوت ارادہ اور ایمانی شعور کو مضبوط بنانے پر نفس کی تربیت کا سنہری موقع ہے کہ بندہ اپنے نفس کو دباتا ہے اور بھوک پیاس اور شہوت پر صبر کرتا ہے، اور اس کے اندر مانوس چیزوں کے چھوڑنے پر نفس کی تربیت کرتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے، بندہ اپنی شہوت اور کھانے کو میری وجہ سے چھوڑتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے فضل و احسان میں سے ہے کہ اس نے ماہ رمضان کو اپنے بندوں کے لیے مسابقے کا میدان بنایا۔ اس ماہ میں بندے اللہ کی اطاعت کے ذریعے اس کی خوشنودی کے حصول میں باہم سبقت کرتے ہیں۔ اللہ تمہیں توفیق دے، بھلائیوں کی طرف پیش قدمی کرو اور اپنے احوال کی اصلاح کرو۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو ایک روز نصیحت کی تو انہوں نے کہا، بلا شبہ قیامت کا سفر طویل ہے، چنانچہ وہ لو جو تمہارے لیے درست ہو۔ سخت گرمی والے دن کا روزہ قیامت کے دن کی گرمی سے بچنے کے لیے رکھو، قبروں کی تاریکی سے بچنے کے لیے رات کی تاریکی میں 2 رکعت پڑھو، اور کٹھنائی کے دن کے لیے چھپا کر صدقہ دیا کرو۔ اور جب احنف بن قیس سے کہا گیا کہ آپ بوڑھے آدمی ہیں اور روزہ آپ کو کمزور کر دے گا، تو انہوں نے کہا، میں لمبے سفر کے لیے تیاری کر رہا ہوں، اور اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا اس کے عذاب پر صبر کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ اے اللہ، ہمیں خواب غفلت سے بیدار کر، انتقال سے قبل تقوی کا توشہ لینے کی توفیق بخش، اور مہلت کے ایام میں ہمیں وقتوں کو غنیمت جاننے کی توفیق دے، اور ہمیں مہلت کے ایام میں وقتوں کو غنیمت جاننے کی توفیق دے۔ میں اپنی یہ بات کرتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس کی جناب میں توبہ کیجیے اور مغفرت طلب کیجیے، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جو بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اللہ کے بندہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیروی کی، اور درود و سلام نازل ہو آپ پر
اور آپ کے اصحاب و آل پر اور جو آپ کی سنتوں کی پیروی کرے ان پر تا صبح قیامت. اما بعد، اللہ کے بندو، علی الاطلاق بندے کے لیے کوئی بھی چیز اللہ پر متوجہ ہونے، اس کے ذکر میں مصروف ہونے اور اس کی خوشنودی کو ترجیح دینے سے بڑھ کر نفع بخش نہیں، بلکہ بندے کے لیے اس کے بغیر نہ زندگی ہے، نہ نعمتیں، نہ مسرت اور نہ خوشی. اور جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے فضیلت والے اوقات میں فضیلت والے اعمال میں لگا دیتا ہے، اور اگر اس سے نفرت کرتا ہے تو فضیلت والے اوقات میں برے اعمال میں لگا دیتا ہے، تاکہ وہ اس کی سزا میں زیادہ درد انگیز ہو اور اس کی نفرت زیادہ سخت ہو کہ وہ وقت کی برکت سے محروم رہا اور وقت کی حرمت اس نے پامال کی. اللہ کے بندو، اس لیے غفلت اور اللہ تعالیٰ سے اعراض برتنے سے بچو، بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جد و جہد کریں، محنت کریں اور ان بابرکت دنوں اور راتوں میں اپنی طرف سے اللہ کو بھلائی دکھائیں، توبہ نصوح کریں، اللہ کے جھونکوں کے در پہ ہوں اور ہر ممکن نیک عمل میں اپنا حصہ ڈالیں، خوب اللہ کا ذکر کریں، فرض نمازوں کی حفاظت کریں، ان میں کوتاہی نہ برتیں، نہ سستی کریں، صدقہ کرنے، بھلائی خرچ کرنے، خیر کے کاموں میں حصہ لے لیں اور نیکی کے دروازوں میں شریک ہونے کے حریص ہوں. ہمارے اس مہینے کے بچے ہوئے ایام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، جس کا ایک تہائی حصہ گزر چکا، ہم اپنے رب کی کتاب پر تلاوت اور غور و فکر کی حیثیت سے متوجہ ہوں کہ نماز، تلاوت قرآن اور بقیہ تمام نیکیوں پر متوجہ ہونے سے دل شفاف ہوتے ہیں اور نفسوں میں پاکیزگی آتی ہے. ہم اس مہینے کی راتوں کو غنیمت جانیں، ان راتوں میں موجود فضل اور بڑے اجر کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہوئے. ہم محتاجوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے اور مسکینوں کی خبر گیری کرنے کی کوشش کریں کہ رمضان صدقہ کرنے والوں کا موسم ہے اور خرچ کرنے والوں اور دینے والوں کے لیے اچھا موقع ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، اور اس لیے کہ رمضان میں لوگوں کو اپنے مسالے کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت سے لوگ نماز روزے میں مشغول ہونے کی وجہ سے اپنی معیشت میں نہیں لگ پاتے، آدمی کے لیے پسند کرتا ہوں کہ وہ رمضان میں زیادہ سخاوت کرے. اللہ کے بندو، اور ہم دوسروں کو ہر قسم کا نفع پہنچانے کی طرف پیش قدمی کریں اور ان سب نفع میں سب سے بڑھ کر نفع بھلائی کی طرف ان کی رہنمائی اور ان کو نصیحت کرنا ہے. اس میں جاہل کو تعلیم دینا، بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا، گناہگار کو نصیحت کرنا، غافل کو تنبیہ کرنا اور بھولے ہوئے کو یاد دلانا سب شامل ہے. اور نفع، فائدہ اور بھلائی پانے کے سب سے زیادہ مستحق آدمی کے ماتحت لوگ ہیں. اللہ کے بندو، اپنی بیوی، بیٹوں، بیٹیوں اور جو آپ کے ماتحت ہیں ان کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ بھلائی کر کے، انہیں نصیحت اور ان کی رہنمائی کر کے، ان کی اصلاح کی کوشش کر کے انہیں بھلائی کا حکم دے کر اور انہیں برائی سے روک کر، ان سب میں ان کے ساتھ نرمی برتیں، انہیں اپنی محبت و شفقت کا احساس دلائیں، انہیں بھلائی کے کاموں، وقتوں کو غنیمت جاننے اور مفاسد و منکرات سے دور رہنے پر ابھاریں اور انہیں برے ساتھیوں، ناجائز رشتوں، غیر مفید چینل، ویب سائٹس اور فورم سے ڈرائیں، جن سے ان میں عقیدے، فکر اور برتاؤ کے انحرافات اور اخلاقی، تربیتی اور سماجی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں. مسلمانوں، جو چیزیں رمضان کی بہار کو مقدر کرتی ہیں اور اس کی روحانیت کو ختم کرتی ہیں اور عبادت کے اثر کو ضائع کرتی ہیں، ان میں سے اس کے دن و رات میں وقتوں کو گناہوں، حقیر چیزوں، لہو و لعب اور ان چیزوں میں ضائع کرنا ہے جن میں کوئی فائدہ نہیں. چنانچہ حرام باتیں زبان سے نکالنا، حرام کو سننا اور حرام کو دیکھنا، یہ ساری چیزیں بندے کے دل کے نقصان، بگاڑ اور نفع بخش چیز سے اسے الگ کر دینے کا ذریعہ بنتی ہیں. تو اے وہ شخص جسے اس کے نفس نے گناہوں کو مٹانے اور مغفرت والے مہینے میں برائیوں کے ارتکاب کی دعوت دی ہے، تو اپنے رب کا تقوی اختیار کر. وہ تجھے دیکھ رہا ہے، اس سے شرم کر اور اس کی نافرمانی نہ کر اور اس کے حکم کی مخالفت نہ کر. اس نے تجھے رمضان میں پہنچا کر تجھے عزت بخشی، اس حال میں کہ تو عافیت میں ہے، صحیح سالم ہے، جبکہ اس بیچ بہت سے وہ لوگ رہے جن کے اور رمضان کے بیچ موت حائل ہو گئی اور وہ رمضان کو نہ پا سکے. بعض ایسے بھی ہیں جو رمضان کو تو پا گئے لیکن وہ روزہ اور اس رمضان کو غنیمت جاننے سے عاجز ہیں. پھر تو بابرکت عظیم رمضانی پکار کے احساس میں کہاں ہے؟ اے خیر کے جویا آگے بڑھ، اے برائی کے جویا رک جا. اے اللہ کے بندے، اے جو اپنی خواہشوں کا اسیر ہے، اے جس نے اپنی خلوتوں میں اللہ کی نافرمانی کی ہے، اے جو جس کی عمر کے دن گنے چنے ہیں، اس کی سانسیں محدود ہیں، اے کم ساز و سامان کے باوجود بہت زیادہ کوتاہی کرنے والے، اے بہت اسراف کرنے والے، بہت ضائع کرنے والے، جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جلد ہی تجھے ایک حال کے بیچ قوت و قدرت کے پوشاک اور استطاعت کے زور سے محروم
پھینک دیا گیا ہے، اور ہولناک ترین کیفیت میں منکر نکیر آ گئے ہیں، اور تو اس کھیتی کے پھل کاٹنے لگا ہے، اور تو تمنا کرنے لگا ہے کہ کاش تو اطاعت کے ایک لمحے پر قادر ہوتا، اور تو کہہ رہا ہے اے اللہ مجھے لوٹا دے، لیکن تیری بات مانی نہیں جا رہی، اس لیے اپنے نفس کو جان اور اسی گھڑی ان گناہوں سے توبہ کا اعلان کر، اسی گھڑی اپنے گناہ سے توبہ کا اعلان کر۔ بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب خوب درود اور سلام بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر اور آپ کے اصحاب پر، جیسا کہ تو نے درود و سلام نازل فرمایا ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔ بلا شبہ تو قابل ستائش ہے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر۔ اے اللہ اے اللہ اللہ اے اللہ اے اللہ کافروں کو رسوا کر، اے اللہ دین کے دشمنوں کو رسوا کر، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما اور تو ان کے لیے کافی ہو جا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو ہمیں فتنوں سے بچا، اے اللہ زنا سے بچا، اے اللہ زلزلوں سے بچا، اے اللہ اس ملک کو اور بقیہ تمام مسلمانوں کے ملکوں کو اے اللہ تمام قسم کی وباؤں سے بچا۔ اے اللہ ہمارے سربراہوں کو تو اپنے دین کو نافذ کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ان کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہماری سربراہی انہیں دے جو تیرا خوف کھائیں۔ اے اللہ ہمارے حکمران کو اس کی توفیق دے جو تیری مرضی اور منشا کے مطابق ہو۔ اے اللہ تو انہیں تقوی کی راہ پر چلا۔ اے اللہ ہم تجھ سے عفو و عافیت مانگتے ہیں۔ اے اللہ دین و دنیا میں تجھ سے عافیت طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری نعمت کے زوال سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم برس جزام اور بری بیماریوں سے اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے تمام اعمال درست فرما، نیک بنا۔ اے اللہ ہمارے اعمال کو نیک بنا اور تیرے لیے خالص کر۔ اے اللہ جو ایام اس رمضان المبارک کے باقی رہ گئے ہیں اے اللہ ان میں ہمارے لیے برکت رکھ۔ اے اللہ ہمیں ایمان و احتساب ثواب کی نیت سے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر طرح کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔